بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہاں سے اٹھوں موت آ جائے۔ صاف رہیں، پازیٹو رہیں، حسن ظن رکھیں لوگوں کے اوپر، نیگیٹو نہیں رہیں، خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے نا، ہمارے غموں میں غمناک رہو، ہماری خوشیوں میں خوش رہو، بس پازیٹو رہیں۔ آپ کی پازیٹیوٹی معاشرے کو اچھا کر سکتی ہے۔ مشکلات ہیں، میں سمجھتا ہوں، ظاہر ہے معاشرے میں پرابلم ہے، مشکلات ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں جائیں، وہ ساری مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ یا پھر ہمیں ایسا کر دے گا کہ ہمیں مشکل ہی نہیں لگے گی، اور کیا ہوگا؟ درد کب درد ہوتا ہے؟ جب محسوس ہو رہا ہو، جب احساس ختم ہو جائے، بے شک خون ہی آ رہا ہو لیکن احساس نہ ہو، تو پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ اپنے دردوں کو صرف امام حسین کے دردوں کے ساتھ جوڑیں۔ ایسے وہ کریم ابن کریم ہے، ان کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا ہوا ہے، ورنہ کون رات کو اتنی دیر آ کر بیٹھتا ہے، کسی کو سنتا ہے؟ یہ آپ امام حسین کی محبت میں آئے ہیں، میری محبت میں تھوڑی آئے ہیں۔ میری کیا حیثیت؟ میں تو ان کے غلاموں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ وہ تو کو اور ہستیاں ہیں۔ وہاں تو جون بھی اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ جو غلام ہے، آیا روز عاشورہ کئی دفعہ، مولا اجازت دے، وہاں نہیں جو کہا، مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرا رنگ سیاہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا میرا حسب نسب نہیں ہے، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی، اس لیے؟ اللہ، امام نے کہا، کیا کہہ دیا امام کو؟ با معرفت تھا۔ جب جانے لگا نا تو امام نے کہا، پروردگار اس کے چہرے کو سفید روشن تر کر دے، اس کے حسب نسب کو ہمارے حسب نسب سے جوڑ دے، اس کے بدن کو خوشبو سے معطر کر دے۔ یہی ہوا۔ جون کے بدن سے جو خوشبو اٹھی ہیں، آپ اس کو سوچ نہیں سکتے کہ جون کی خوشبو کیا ہے۔ جون جب زمین کربلا پر گرا، بے ہوشی کی حالت میں ہے، محسوس کیا اس نے کہ اس کے رخسار پر کوئی گرماہٹ ہے۔ آنکھ کھول کر کیا دیکھتا ہے؟ مولا نے اپنے رخساروں کو رخسار پہ رکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جون کتنا خوش نصیب ہے کہ مولا نے اپنے رخساروں کو رخسار پر رکھا ہوا۔ جون اسی حالت میں یہ کہتا ہوگا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ امام نے اپنے رخساروں کو میرے رخساروں پہ رکھا۔ میں کہوں گا جون اگر کچھ دیر اور زندہ رہتے تو دیکھتے ایک جوان کا لاشا بھی دشت کربلا پر گرا تھا، میرے مولا نے اپنے رخساروں کو اس جوان کے رخساروں پر بھی رکھا۔ ہاں، عزاداروں نے بہت، امام کے لیے بڑا سخت ہے۔ حضرت علی اکبر، آپ جوان ہیں نا، میں بہرحال حضرت علی اکبر اس طرح مصائب نہیں پڑھوں گا، بھلا آپ سنتے رہتے ہیں، بس ایک اشارہ کروں گا اور آگے بڑھتا ہوا آپ سے التماس دعا کا طلبگار۔ عزاداروں محترم، رونے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہوتا۔ جب یاد آئے رو لیا کیجیے۔ تنہائی خلوت میں کوشش کریں کہ مولا پہ رویا کریں، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا وجود گریہ کر رہا ہے۔ امام کی غربت کو کبھی بھی یاد کیا کریں، رونا شروع کر دیا کریں۔ یہی کافی ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ جب حضرت علی اکبر جا رہے تھے تو میرے مولا نے کہا، علی اکبر
جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ جب امام نے پہنچے ہیں حضرت علی اکبر کے بدن پر، سر کو اٹھایا اور سرانے رکھا، 3 دفعہ مقتل کہتا ہے، امام نے کہا ولدی ولدی ولدی، میرے بیٹے میرے بیٹے۔ اللہ، ہاں زیادہ، مگر یہ سب مشکلات گزرتی گئیں۔ زیارت نائیہ میں ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، زیارت نائیہ کے فراز ہے نا، زیارت نائیہ میں امام کیا کہتے ہیں، میرا سلام ہو اس رخسار پر جو خاک پہ پڑا رہا، میرا سلام ہو اس بکھرے ہوئے لاشوں پر جو دشت کربلا میں، میرا سلام ہو جلتے ہوئے خیموں پر۔ امام کے سلام ہے نا۔ عالم دین کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا امام کو، میں نے کہا مولا یہ جو زیارت نائیہ میں آپ نے کہا ہے کہ میں صبح اور شام خون کا گریہ کرتا ہوں، کہا مولا یہ صحیح ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے۔ کہا مولا کس پر گریہ کرتے ہیں؟ کہا علی اکبر پر گریہ کرتے ہیں؟ کہا نہیں، اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کا گریہ کرتے۔ کہا مولا پھر حضرت عباس پہ گریہ ہے؟ کہا نہیں، اگر حضرت عباس بھی ہوتے تو وہ بھی خون کا گریہ کرتے۔ کہا مولا پھر یہ آپ کے جد سید الشہداء کا غم ہوگا؟ کہا نہیں، اگر میرے جد حسین بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کا گریہ کرتے۔ کہا مولا پھر یہ کون سا گریہ ہے؟ کہا میری جد ماجدہ ثانی زہرا حضرت زینب، کہا وہ بی بی زینب کی وجہ سے۔ ہاں آزاداروں محترم، یہ آخر کون سی مصیبتیں ہیں؟ ام المصائب کا کسی اور کو نام نہیں دیا گیا، صرف حضرت زینب ہے۔ یہ کتنی مصیبتیں برداشت کر رہی ہے۔ آپ نے بہت تحمل کیا، وقت زیادہ ہو گیا، بس بی بی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، بی بی سے متصل ہوتے ہیں۔ میں نے بھی بہرحال، انسان جب بھی پریشان ہوتا ہے اسی در سے متصل ہوتا ہے، اس سے زیادہ مصیبتیں کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب چھوٹی ہیں تو مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا، جلتا ہوا دروازہ دیکھا، بابا کے گلے میں رسی دیکھی۔ اللہ اکبر، چھوٹی ہیں یہ مصیبتیں دیکھ رہی ہیں۔ پھر رات کی تاریکی میں ماں کو غسل کفن ہوتے دیکھا، ماں کو دفناتے دیکھا۔ آزاداروں محترم، وقت گزرتا گیا، کوفہ میں دیکھا، باپ کے ماتھے پر رمضان میں پٹی بندھی ہوئی، زرد آلودہ سر کو اپنے بابا کو دیکھا، یتیموں کو دیکھا، مسجد کوفہ کے ہاتھ میں دودھ کے کوزے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، باپ کے جنازے کو دیکھا۔ پھر مدینہ میں تشت میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، اپنے بھائی کے بدن سے تیروں کو نکالتے دیکھا۔ اللہ، اب یہ دیکھتے 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 بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ۔ بھائی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا شوہر سے اجازت لو، اجازت ملی، نہیں سفر ساتھ ہے، شریکت الحسین ہے، یعنی ہر معاملے میں اپنے بھائی کے ساتھ ہے۔ پہنچی ہے روزے عاشورہ، جب بھی کوئی بدن آتا تھا دارالخیمہ کے اندر، بی بی زینب سب سے پہلے تھی۔ کیوں؟ تاکہ میں اپنے بھائی کو دلاسا دے سکوں، بھائی سے پیچھے نہ ہٹ سکوں، بھائی کو یہ نہ ہو کہ بہن نہیں ہے، بہن ساتھ ہے۔ ہاں جب اونو محمد کے بدن آئے نا تو خواتین سمجھی کہ پھر تو زینب آئے گی، مگر زینب نظر نہیں آ رہی۔ کیا دیکھا؟ خیمے کے اندر زینب خاک پر سر رکھے ہوئے، خدا میں نے 2 امانتیں بھیجی ہیں قربانی کی، قبول کر لے۔ کہا بی بی زینب اونو محمد آ گئے ہیں۔ بی بی کہی یہ تو جنگ لڑنے گئے تھے، یہ واپس کیوں آئے ہیں؟ اب جب جا کر دیکھا تو 2 لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ بی بی زینب نے دونوں کو ہٹایا، سر سجدے پر رکھا، پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ عزاداران محترم، بس ابھی یہ معاملہ تھما نہیں، بس وہ وقت آ گیا کہ جب
یہ بہن اور بھائی آپس میں جدا ہو رہے ہیں. سب لٹ چکا. یوسف زہرا کا گلستان کربلا میں بکھرا پڑا ہے. اب آخری نشانی ہے اپنی ماں کی. آخری نشانی ہے نا. اب جدا ہوئے, وہ کرتا دیا, وہ ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں. بس امام سوار ہوئے, بس آخری چند قدم ہے, پھر ہماری مصیبت تو ختم ہو جائے گی. مگر یہ لٹا ہوا کاروان تو ابھی بھی چل رہا ہے نا. 2 سفر کو پہنچا ہے نا, ابھی 2 سفر نہیں ہوئے. یہ کہاں کہاں سے گزر رہا ہے, اور وہ بھی کیسے گزر رہا ہے. ہاتھوں میں رسیاں ہیں, محملوں کے بغیر سواریاں ہیں. اس سے بڑھ کر اپنے جگر کے ٹکڑوں کے سر نیزوں پر ہے. اللہ اکبر. نہ جانے کس طرح یہ بی بی زینب حضرت عباس کے سر کو دیکھتی ہوگی. عباس کا سر بھی نگاہیں جھکا کر چل رہا ہو. اللہ اکبر. بس آزادہ, بس آپ تیار ہو گئے رخصت کے لیے, رخصتی کے لیے تیار کرنا تھا. اب یہ رخصتی ہوئی نا, یہ ودا ہوا. میرا مولا سواری پر بیٹھا, سواری چلنا شروع ہوئی. پیچھے سے آواز آئی, محلن محلن ابن زہرا, محلن ابن زہرا. زہرا کے لال آہستہ آہستہ. اب کسی کو کیا پتا کون جا رہا ہے, کس سے دور جا رہا ہے. یہ تو وہ بہن جانتی ہے جو بچپن سے دیکھتی, وہ جس نے دیکھا وہ سب کچھ اسے پتا ہے میری ماں کی آخری کمائی جا رہی ہے. محلن اپنا زہرا, ایسا چلو میرے زہرا کے لال. ارے اب حسین گیا تو واپس نہیں آئے گا, اجڑ گیا ہے. بس یہ آہستہ آہستہ. کہا بہن کیا ہوا, ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا بہن ماں کی ایک وصیت یاد آئی, ماں کا نام سننا نیچے آیا. بہن نے تحت الحنک کا کپڑا ہٹایا, گلے پر بوسے دینا شروع کیے. نہیں پتا یہ بوسے کیوں ہو رہے ہیں, نہیں پتا ماں کی وصیت کیوں ہے. یہ تو کچھ دیر بعد جب زین سے زمین پر آیا, پلے زینبیہ پر کھڑی یہ بہن دیکھتی رہی. اس وصیت کا راز کیا تھا؟ تند خنجر 12 ضربتیں. شاعر کہتا ہے خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. سمر کے ہاتھ میں مولا کا سر تھا, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی, اور دشتے کربلا پر کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی. ماتم حسین.